نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، خلفائے راشدین میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، ان کے حالات کا گزشتہ خطبات جمعہ میں تذکرہ ہو چکا ہے۔ تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عثمان ہے، لقب ذو النورین ہے۔ ذو النورین ان کا لقب دو نوروں والے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا۔ غزوہ بدر سے واپسی کے موقع پر اس کی وفات ہو گئی۔ پھر آپ نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس اعتبار سے پوری دنیا میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ کسی بھی نبی کا دوہرا داماد اگر ہونے کا شرف حاصل ہے تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ آپ بھی قریش کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اس طرح قریبی رشتہ داری بھی تھی آپ کے ساتھ پہلے سے ہی۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ہی دعوت کا آغاز کیا تھا، لیکن پھر آپ کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دین اسلام کی دعوت کا بیڑا اٹھایا۔ تو ابتدا میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے چچا نے ان پر ظلم و ستم بھی کیا، ان کو لوہے کی بیڑیوں کے ساتھ جکڑ کر بند کمرے میں قید کر دیا کہ جب تک اسلام نہیں چھوڑو گے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اب میں نے جو دین اختیار کر لیا ہے اب کچھ بھی ہو جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، اب میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس طرح استقامت کے پہاڑ اور دینداری کے اندر بہت اعلیٰ اخلاق والے اور کامل الحیا والایمان جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں۔ ان کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر شمار کیا جائے تو آپ نے اپنی زندگی میں جتنی مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری اور بشارت دی ہے، کوئی اور صحابی جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ بعض صحابہ کرام کو آپ نے جنت کی خوشخبری دی، لیکن تعداد کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ مرتبہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ اور پھر ایک تاجر تھے، پڑھے لکھے، کاتب وحی بھی مقرر ہوئے، مالدار بھی تھے، اور پھر ان کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ مال مل جانا کو بڑی بات نہیں ہے، بڑے بڑے دنیا دار اور بڑے بڑے مال و متاع والے ہیں، لیکن اصل فضیلت مقام اور مرتبہ اس کا ہے کہ جو حلال مال کمائے اور پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کر دے۔ اصل اعزاز کی یہ بات ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال کی فراوانی عطا کی۔ انہوں نے پھر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے تھے، اللہ کے راستے میں کبھی بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو ایک یہودی کا کنواں تھا بیر روما۔ آپ نے فرمایا کون ہے کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ اعزاز آیا کہ انہوں نے وہ کنواں خریدا اور خرید کر اپنی ملکیت نہیں رکھا بلکہ لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو پانی پلانا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو ان کے کنویں سے تو پانی پینے والے بھی کائنات میں عظیم ترین انسان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو کتنی بڑی ان کی نیکی۔ اور پھر آج بھی وہ کنواں اور وہ باغ مدینہ منورہ میں موجود ہے، وہ کہ اس کے اندر ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی وہ آج بھی وہ باغ جہاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کنواں خریدا تھا وہ آج بھی موجود ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کرتے؟ تعداد زیادہ ہو گئی ہے مسلمانوں کی اور جگہ کی کمی ہے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں یہ اعزاز آیا کہ انہوں نے آپ کی زندگی میں مسجد نبوی کی توسیع کروا دی، اور پھر دوسرا اعزاز انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں مسجد نبوی کی بہت بڑی توسیع دوبارہ پھر کروائی ہے۔ تو یہ ان کو اعزاز حاصل ہوا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جسے جیش الاسرا کہا جاتا ہے، تنگ دستی والا لشکر، تو اس میں مسلمانوں کے پاس ایک لمبا سفر تھا اور 30,000 مسلمانوں کی فوج
تقریباً 1/3 فوج کے اخراجات اور ساز و سامان برداشت کرنے والے اور ان کو سامان فراہم کرنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ نے اس موقع پر کئی مرتبہ عثمان کو فرمایا تھا کہ عثمان آج کے بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کرے تب بھی تو جنتی ہے۔ اور پھر اسلام میں ہجرت کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک ہی حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے سابقہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور جو ہجرت کر لیتا ہے ہجرت کرنے کی وجہ سے اسلام کے لیے دین کے لیے اپنا وطن اور ملک چھوڑ دینا، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، کہ بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، سابقہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر کفار کی عزتوں سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کی، اور یہ پہلا جوڑا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہ جن کو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ جانے کا اعزاز حاصل ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اس جوڑے نے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے اور پھر بعد میں واپس آئے اور پھر دوسری ہجرت کر کے مدینہ گئے، یعنی 2 مرتبہ ہجرت کرنے کا اعزاز ان کو حاصل ہے۔ اور بیت اللہ کے حج تو پھر انہوں نے کئی کیے، وہ اعزاز بھی ان کی قسمت میں آیا۔ تو اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اپنا مال فراوانی کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، مسلمانوں کی فلاح کے لیے خرچ کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف بھی اشارہ کیا اور شہادت کی طرف بھی اشارہ کیا۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے اور ایک باغ میں چلے گئے۔ باغ کے اندر گیا تو اس کے اندر ایک کنواں تھا۔ آپ کنویں کی منڈیر پر اپنی قدم مبارک نیچے لٹکا کر بیٹھ گئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں باغ کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اجازت بھی دے دو، ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، جب جنت کی خوشخبری دی گئی تو کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے مجھے جنتی قرار دیا۔ تو آپ کے دائیں طرف اسی طرح اپنے پاؤں مبارک کنویں میں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو پتہ کیا کہ کون ہے، جواب ملا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو موسیٰ ان کو بھی جنت کی خوشخبری بھی دے دو، اجازت بھی دے دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر تشریف لے آئے اور رسول اللہ کے دوسری طرف اپنے پاؤں اسی طرح کنویں میں لٹکا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر دروازے میں دستک ہوئی، پتہ چلا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں ابو موسیٰ حضرت عثمان کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو اور ساتھ ان کو ان کی آزمائش کی خبر بھی دے دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب بتلایا گیا تو فرمانے لگے اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے کہ جو مشکلات آئے گی مجھے اس پر استقامت دینے والا اور مدد کرنے والا تو ہی ہے۔ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری بھی دی اور ان کی خلافت کی طرف اشارہ بھی کیا اور پھر ان کی مشکلات کی طرف بھی اشارہ کیا، جن مشکلات کا بعد میں ان کو اپنی خلافت کے دور میں سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر بھی ہیں، سیدنا عمر بھی ہیں، سیدنا عثمان بھی ہیں۔ احد پہاڑ نے خوشی کے ساتھ جھومنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو احد ٹھہر جا، تجھ پر نبی کے علاوہ، ابو بکر کے علاوہ اور 2 شہیدوں کے علاوہ اور تو کوئی بھی اس وقت
آپ نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کی شہادت کی بھی شہادت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ان کو شہادت کا جو اعزاز ہے وہ ملے گا. تو اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی ایک دوسرے سے بڑھ کر جو فضیلت بیان کرتے تھے سب سے عظمت اور فضیلت والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے. ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے اور ان کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے. یعنی صحابہ کرام میں گویا کہ بالاتفاق تیسرا نمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے تو اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے ایک خلافت کمیٹی بنوا دی تھی. کہنے لگے کہ 7 بندے جو اس وقت زندہ تھے عشرہ مبشرہ میں سے جن کو رسول اللہ کی زبان مبارک سے ایک ہی موقع پر جنت کی خوشخبری ملی تھی، یہ وہ لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک ان پر خوش تھے اور راضی تھے. ان میں حضرت 10 بندوں میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے فوت ہو چکے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے پاس جا چکے تھے. تیسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تھے. باقی 7 رہ گئے. 7 میں سے ایک ان کے بہنوئی تھے. کہنے لگے میں اپنے بہنوئی کو شامل اس میں نہیں کرتا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جاتے ہوئے اپنے بہنوئی کو خلافت دے کر گئے. باقی 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی تھی. حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان 6 بندوں میں سے کسی ایک کو میرے بعد خلیفہ منتخب کر لینا. یہ دنیا میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے ایک ہی مرتبہ جنت کی خوشخبری عطا کی تھی، ایک ہی موقع پر جنت کی خوشخبری دی. اب بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا تم میں سے کوئی ہے کہ دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جائے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں حضرت علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں. حضرت طلحہ کہنے لگے میں حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں. اور حضرت سعد کہنے لگے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں. اب پیچھے 3 کینڈیڈیٹ تھے، ان تینوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دیا جائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں خلافت کا امیدوار نہیں ہوں، اب تم 2 رہ گئے ہو. اور پھر دونوں کے بارے میں 3 دن اور 3 راتوں تک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مہاجرین کے پاس جاتے ہیں، انصار کے پاس جاتے ہیں، مدینہ کے راستے پر کھڑے ہو کر لوگوں کی رائے لیتے ہیں کہ عثمان اور علی دونوں میں سے خلیفہ کس کو بنایا جائے. ہر ایک کی رائے یہ تھی کہ تیسرا اگر کسی کا حق ہے اور تیسرا اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت مکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رات کا وقت تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف میرے گھر میں آئے اور مجھے کہا کہ جو حضرت زبیر کو لے کر آؤ، حضرت علی کو لے کر آؤ. بلایا گیا ان کو، ان کے ساتھ بات چیت کی اور کافی لمبا ٹائم جو ہے ان کے ساتھ خلافت کے متعلق ڈسکشن کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے. کہتے ہیں حتیٰ کہ فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اگر تم دونوں میں سے میں کسی ایک کو خلیفہ بنا دوں تو کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کہنے لگے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اللہ کا واسطہ دے کر تمہیں کہتا ہوں کہ پھر دوسرا جس کو خلیفہ بنا دیا جائے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ یہ حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ان کو بنانا چاہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں میں حضرت عثمان کی پہلے بیعت کرتا ہوں، میں پہل کرتا ہوں عثمان کی بیعت کرتا ہوں. فجر کے بعد پھر حضرت سارے لوگ جمع ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. باقی سب لوگوں نے بیعت کی تو متفقہ طور پہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمانوں کے سربراہ قرار پائے. تو یعنی کوئی اختلاف نہیں تھا. آج جہاں ہم صحابہ کرام کی عظمت، ان کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کرتے ہیں، وہاں بعض لوگوں
لوگوں کا کاروبار یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف الزام تراشنا، ان پر تہمتیں، ان پر بہتان لگا کر لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے متعلق میل کچیل پیدا کر کے ان کو ایمان سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ان حالات میں یہ ضروری ہوتا ہے حقائق لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں۔ وہ جو ظالم غاصب کا نعرہ لگاتے ہیں کہ پہلے 3 خلفائے راشدین نے نعوذ باللہ حضرت علی کی خلافت کو غصب کیا ہے، دیکھیں پہلے دونوں کا میں ذکر کر چکا ہوں، اب تیسرے خلیفہ کس طرح فقہ طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کی بیعت کر کے ان کو اپنا سربراہ تسلیم کر رہے ہیں، اور پھر تقریباً 12 سال تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لوگوں کے سربراہ رہے، اور پھر جب خلیفہ بن گئے ان کے کارنامے، ان کی فتوحات، یہ ایک طویل سلسلہ ہے جس کو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف ایک ان کی زندگی کی چند ایک جھلکیاں ہوتی ہیں جن کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ اب فضائل و مناقب کے ساتھ دوسرا حصہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے جانے والے الزامات کی حقیقت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان پر الزامات لگاتے ہیں، اور یہ آج کے نہیں ہیں، یہ اسی دور کے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جو خارجی تھے، جو اسلام سے نکل گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس طرح تیر جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اسی طرح ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ نمازیں بھی پڑھیں گے اور قرآن بھی پڑھیں گے، لیکن وہ اسلام سے بالکل خارج ہو جائیں گے، اسلام سے نکل جائیں گے۔ وہ خارجیوں کا گروہ تھا۔ کبھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی وہ ظالم کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ آپ کے دور میں بھی آپ پر فتوے لگاتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک خارجی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے آپ کا حضرت عثمان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضرت عثمان بہت نیک شخص ہے، بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والے، ان کو بہت زیادہ نیکیوں میں ہم نے آگے پایا ہے۔ تو ساتھ پوچھتے ہیں لگتا ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدلنے سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تجھے یہ پسند نہیں آیا۔ کہنے لگا ہاں، مجھے عثمان کی خوبیاں اور ان کے فضائل جو ہیں وہ برداشت نہیں ہوتے۔ کہا کیا ذلیل ہو جا، تو ذلیل ہوتا رہے، اللہ نے جو عثمان کو فضیلت اور مقام دیا ہے کوئی اس میں کمی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، حضرت عثمان بن موحد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مصر سے ایک شخص آیا تھا بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ مکرمہ، اور اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا یہ قریشی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا ان کے سردار کون ہے؟ کہا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے سردار ہیں۔ ان کے پاس آ کر کہتا ہے میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے۔ کہنے لگا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، بدر کے موقع سے فرار ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اگلی بات کر اور تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا غزوہ احد سے بھی حضرت عثمان فرار ہو گئے تھے، یہ بات ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اور پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی عثمان موجود نہیں تھے، ان تینوں موقعوں پر وہ غائب تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اچھا اب بات تو نے کر لی ہے، اب میری بات بھی سن۔ پہلی بات جو ہے کہ غزوہ بدر میں عثمان رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہوئے، وہ موقع تھا کہ جب مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، مسلمان چاہتے تھے، ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ بدر میں جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا عثمان تیری اہلیہ اور میری بیٹی وہ شدید بیمار ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ان حالات میں میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے پیچھے رہ جاؤ۔ اور ساتھ آپ نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا عثمان تو تیرا شمار بھی بدریوں میں ہوگا، اور بدر سے جو مال غنیمت آئے گا اس کا حصہ بھی ملے کرے گا۔
رسول اللہ کے حکم سے پیچھے رہے. تو رسول اللہ کے حکم سے پیچھے بندہ نماز سے بھی رہ جائے تو اس میں بھی گناہ نہیں ہے. آج کے موقع پر سورج غروب ہو جاتا ہے. عام حالات میں حکم یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی اذان کہہ کر نماز پڑھو. رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ میدان عرفات میں سورج غروب ہو جائے اذان کہہ کر نماز نہیں پڑھنی. لمبا سفر 10-12 کلومیٹر کا کر کے پھر جا کر تم نے مزدلفہ کے میدان میں جا کر نماز پڑھنی ہے. رسول اللہ کا حکم ماننا اصل ہی دین اسلام پر عمل کرا ہے. تو رسول اللہ کا حکم یہ تھا عثمان تم پیچھے رہ جاؤ. اور حکمی طور پر آپ نے ان کو بدری قرار دیا. کہنے لگے تیرے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہو گیا. دوسرا تو نے کہا ہے کہ احد سے فرار ہو گیا تھے. غزوہ احد میں رسول اللہ نے ایک جگہ پر 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ملے یا شکست تم نے یہ درا چھوڑ کر نہیں آنا. صحابہ کرام نے دیکھا ابتدائی طور پر غزوہ احد میں پتہ مل گئی. صحابہ نے کہا یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم چلتے ہیں مال غنیمت جمع کرتے ہیں. صحابہ کرام ادھر گئے. پیچھے سے خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بڑے تیز تراز تھے, انہوں نے حملہ کیا. 70 صحابہ شہید ہوئے. رسول اللہ زخمی ہو گئے, آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے. ان حالات میں صحابہ کرام میں ایک وقت میں افراتفری مچ گئی اور ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا. حضرت عثمان بھی اس وقت بھاگے تھے لیکن بعد میں پھر جمع ہو گئے, وہاں اکٹھے ہو گئے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, یہ صحابہ جو وقتی طور پہ ادھر ادھر بھاگے تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. کہنے لگے اللہ نے جن کو معاف کر دیا ہے عثمان بھی ان میں شامل ہے جن کے لیے اللہ قرآن نازل کرے اللہ نے معاف کیا ہے. ظالموں کون ان پر الزام تراشی کرنے والے اور ان پر بہتان لگانے والے. باقی رہ گیا مسئلہ صلح حدیبیہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے. مکہ سے تقریباً 24-25 کلومیٹر کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے. مکہ والوں نے کہا کہ ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے, بیت اللہ کی زیارت کے لیے نہیں آنے دیں گے. آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مکہ والوں کے ہاں عزت والے اگر کوئی انسان ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا تھا اور جب سفیر بن کر چلے گئے ادھر سے کسی نے افواہ پھیلا دی تھی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے مکہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 کلومیٹر کے فاصلے پر آج بھی وہ جگہ موجود ہے حدیبیہ والا کنواں, اور جہاں آپ ٹھہرے تھے آپ 25 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں یا زندہ. آج غیب کے دعوے دار تو ہیں, ان کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے. ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ امام الانبیاء سید الانبیاء آپ 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں تو آپ کو کوئی پتہ نہیں. لوگوں نے افواہ پھیلائی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ دیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. میرے ہاتھ پر بیعت کرو. 1400 صحابہ تھے, سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو کہا, فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے میرے ہاتھ پر. عثمان اگر ادھر ہوتے تو وہ بھی بیعت کرتے. یہ عثمان کا ہاتھ ہے میرے ہاتھ پر. آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. فرمایا مجھ پر اب ہم نے عزم کر لیا ہے عثمان کے خون کا بدلہ دیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے. جب یہ بیعت ہو گئی تو اللہ نے اس وقت قرآن کی آیت نازل کی تھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. یقیناً اللہ خوش ہو گیا ان ایمان والوں پر. اللہ ان 1400 پر خوش ہو گیا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. اللہ نے ان کے دلوں کو جان دیا ہے. اللہ ان کے دلوں کے حال جانتے ہیں, ان کے ایمان کو جانتے ہیں. اللہ ان سے خوش ہو گیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا ان 1400 جو درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں ان پر جنت واجب ہو گئی ہے, ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. عثمان کے لیے تو بیعت کی گئی تھی تو کہتا ہے عثمان حدیبیہ سے غائب تھے. تینوں جواب تو اپنے سوال لے کر آیا تھا یا تینوں جواب لے کر واپس چلا آیا. تو یہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات کے جوابات. اور اس کے بعد اس دور سے لے کر آج تک لوگ
حضرت عثمان پر اعتراضات کرتے ہیں بڑے بڑے بدبخت آج بھی اس دنیا میں پیدا ہو کر حضرت عثمان کے بارے میں الزامات کر کے اپنے آپ کی تباہی اور بربادی کا سامان جمع کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا، مدینہ سے ملک بدر کر دیا، نکال دیا تھا اور پھر وہ رفتہ چلے گئے تھے۔ یہ اعتراض آپ لوگوں سے سنیں گے جو ان کے ذاکر بیان کرتے ہیں یا ایسے لوگ بیان کرتے ہیں، اس کی حقیقت جو ہے وہ بھی صحیح بخاری اور فتح الباری میں موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ شام میں رہائش پذیر تھے، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں دونوں کا اختلاف ہوا، اس کی تفسیر کے بارے میں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله۔ حضرت ابو ذر کہتے تھے یہ مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے اور اہل کتاب کے بارے میں بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے تھے یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپس میں اختلاف ہوا، اختلاف سے بعد لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ نے حالات دیکھ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ حضرت ابو ذر کو اپنے پاس مدینہ میں بلا لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اختلاف سے بچنے کے لیے ان کو مدینہ میں بلا لیا۔ اب مدینہ میں آئے تو حضرت ابو ذر آ کر ایک دن کہتے ہیں کہ لوگ میرے گرد و نواح جمع رکھتے ہیں تو مجھے علیحدگی میں اللہ کی عبادت کا موقع ملنا چاہیے، تو میں مدینہ سے باہر کسی جگہ چلا جاؤں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں جیسے آپ کی خوشی، تو وہ مدینہ کے قریب باہر رفتہ مقام پر چلے گئے۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ الزام لگایا جاتا ہے ہم پر کہ انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جلا وطن کر دیا تھا۔ اس الزام کے اندر کوئی صداقت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح پھر ایک یہ الزام لگایا جاتا ہے ان پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اقربا پروری کی ہے، اپنے قریبی لوگوں کو عہدے دیے ہیں۔ قریبی لوگوں کو عہدے دینا یا خاندان کے لوگوں کو عہدہ دینا یہ کوئی گناہ یا غلط کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی حقدار ہے تو وہ رشتہ دار ہو، اس کو وہ منصب سونپا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی نااہل ہو تو وہ رشتہ دار نہ بھی ہو، اس کو منصب نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تقریباً 36 گورنر تھے، 36 میں سے صرف 5 تھے جو ان کے رشتہ دار تھے، باقی سارے دوسرے تھے۔ تو اگر 5 اہل، ان میں سے 5 ایسے بھی تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی گورنر آ رہے تھے، جیسا کہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ یہ تو حضرت عمر کے دور سے گورنر آ رہے ہیں۔ تو یہ الزام بھی فضول اور بیکار ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک الزام ان پر یہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام میں نیا کام شروع کر دیا تھا، جمعے کی 2 اذانیں شروع کروا دی تھی۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے جمعے کی وہی اذان ہوتی تھی۔ رسول اللہ کے دور میں، حضرت ابوبکر اور عمر کے دور میں جب خطیب آ کر منبر پر بیٹھ جاتا تو اذان ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے کہا، اس دور میں نہ کوئی گھڑیاں تھیں نہ کوئی سپیکر تھا، کہنے لگے کیوں نہ ہو لوگوں کی اطلاع کے لیے باہر بازار کے اندر جو رستے کے اندر ایک اذان کہہ دی جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ جمعے کی تیاری کر کے مسجد میں بر وقت پہنچ جایا کریں۔ سارے صحابہ نے اس پر اتفاق کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اتفاق کیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ رسول اللہ کا یہ فرمان بھی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میری سنت کو اختیار کرنا اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو اختیار کرنا۔ تو کسی صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا، اور ان کے پاس ایک مثال بھی موجود تھی۔ رسول اللہ کے دور میں فجر کے ایک صبح قادت کی اذان ہوتی، ایک صبح صادق کی اذان ہوتی، اور پہلی اذان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا بلال اذان کہتے ہیں اس وقت تم کھاؤ پیو، روزہ رکھنے والا رکھ لے، جو سویا ہوا ہے وہ اٹھ جائے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ روزے کی تیاری کر دے، جو غسل کر کے فجر کی تیاری کرنا چاہتا ہے وہ فجر کی تیاری کرے۔ وہ نماز کے لیے پہلی اذان نہیں ہوتی، بلکہ پہلی اذان وہ لوگوں کے لیے اعلان کا کام کرتی تھی کہ لوگ روزہ رکھ لیں، فجر کی تیاری کر لیں۔ تو کہنے لگے یہ جمعے کی جو اذان ہے یہ لوگوں کو نماز کے لیے نہیں، بلکہ جمعے کی اذان جو ہے جمعے سے پہلے یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان کا کام دے گی کہ لوگ منڈی کے اندر، بازاروں کے اندر جو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ جمعے کا ٹائم قریب ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اختلاف نہیں کیا، بعد میں کسی کو اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور اعتراض ان پر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے نسخے جلا دیے تھے،
یہ ایسا اعتراض ہے کہ آج بھی بعض لوگ دوسروں پر الزام تراشی کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں بھی ایسا ایک واقعہ ہوا کہ جس پر مفتی الزام لگایا اس نے قرآن جلا دیا ہے، قرآن جلا دیا ہے، تو پھر اس پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور اس کو زندہ جلا دیا، اس کو مار دیا. کوئی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور کسی ملک کا دستور اور قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. پہلی بات تو یہ کہ کوئی مسلمان ایسا کر نہیں سکتا. دوسری بات ہے کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں شک و شبہ یا علم ہے تو اس کو قانون کے دائرہ کار میں لایا جائے، اس کی تفتیش ہو، انکوائری ہو اور پھر اس کو سزا ملے اگر وہ اس کا جرم ثابت ہو جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام دور دراز علاقوں میں پھیل چکا تھا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقوں پر جہاد کرتے ہوئے پہنچ چکے تھے، وہ گئے حج کے موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اے عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین، قرآن کریم کو ایک رات میں لوگوں کے لیے جمع کر دیجئے. ایسا نہ ہو کہ جس طرح یہود و نصارہ اللہ کی کتاب میں اختلاف کرتے تھے مسلمان بھی اسی طرح اختلاف کرنا شروع کر دیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی. اس میں سعید بن عاص بھی تھے، عبد الرحمن بن حارث بھی تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے. ان چار بندوں کی ذمہ داری لگائی کہ حضرت حفصہ سے قرآن کا وہ نسخہ منگوایا جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک جلد کے اندر تیار کروایا تھا، حضرت عمر کے پاس رہا اور پھر حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس تھا. وہ نسخہ منگوایا اور اس نسخے کو لے کر کہا کہ اس کی کاپیاں کرو اور قریش کی قرآن کے مطابق پورے کا پورا قرآن جو ہے اس کے مختلف نسخے بنا کر ہر ریاست میں ہر صوبے میں ایک ایک نسخہ بھیج دیا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا ہے. اس میں کیا غلط کام تھا؟ امت کو ایک رات پر جمع کیا ہے، اختلاف ختم کیا ہے، فتنہ جو برپا ہونے جا رہے تھے ان کو ختم کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ بہت بڑی ایک ان کا اعزاز ہے. جامع القرآن ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے. اور پھر اس دور میں انہوں نے قرآن کے نسخے ہر صوبے میں بھیج دیے اور اس میں سے 2 نسخے آج اپنی اصل حالت میں ایک ترکی استنبول میں موجود ہے اور ایک عداد روسی ریاست کاربن تاشکند کے اندر موجود ہے. وہ 2 نسخے اور ان کی کاپیاں آج مدینہ منورہ میں بھی موجود ہیں اور مکہ مکرمہ میں جو حدیبیہ کے بالکل قریب ایک میوزیم بنا ہوا ہے اس میں بھی موجود ہے. میں نے خود بھی وہ دیکھی ہے کاپیاں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کے نسخے بنائے گئے تھے. یعنی اس دور سے لے کر آج تک قرآن کی حفاظت اللہ رب العزت نے اس انداز میں کی ہے کہ لوگوں کے سینوں میں بھی قرآن محفوظ کیا اور جلدوں کے اندر بھی قرآن کو محفوظ کر دیا. عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کا قرآن آج بھی دنیا کے پاس اسی حالت میں موجود ہے. تو یہ اس میں بھی کوئی ان پر الزام ثابت نہیں ہوتا، یہ ان کی خدمات ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر الزامات کے اندر کوئی حقیقت اور کوئی صداقت نہیں ہے. یہ بات بدبختوں کا یہ سیاہنامہ ہے، کارنامہ نہیں سیاہنامہ ہے کہ وہ صحابی رسول کے بارے میں غلط الزامات اور الزام تراشی کر کے اور بہتان بازی کر کے اپنے نام اعمال کو سیاہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر